آج ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہماری بہن عثمہ ناہید موجود ہیں. عثمہ بہن انڈیا سے تشریف لائی ہیں اپنے کچھ رشتہ داروں کی شادی میں، اور ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے اور آپ سے کچھ گفتگو کریں گی. عثمہ بہن علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں. علی گڑھ کا نام تو سب نے سن رکھا ہوگا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اور دیوبند سے فاضل دینیات ہیں، اور آج کل یہ ہیڈ آف دا لیڈیز ڈپارٹمنٹ ہیں تابو صدیق کالج میں، اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اقرا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے. اقرا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بھی معلوم ہے آپ کو، شکاگو میں جن کا سلیبس آپ سب کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں یوز کرتے ہیں. انگلش میں جو کتابیں بچوں کے لیے اور کچھ بڑوں کے لیے بھی تیار کی گئی ہیں، اور ساؤتھ ایشین جو سسٹر برانچ ہے اقرا انٹرنیشنل کی، اس کی یہ ہیڈ ہیں، یعنی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. اور اسی طرح خواتین کی ایک فاؤنڈیشن ہے الصلاح انٹرنیشنل، پریزیڈنٹ ہیں اس کی، اور ان کی جو تنظیم ہے اس میں خواتین کے معاشی، تعلیمی اور سماجی اور دیگر مسائل وغیرہ سے متعلق کام ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی سن کر خوشی ہوگی کہ آپ اس وقت جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں مولانا سالم قاسمی صاحب، ان کی صاحبزادی ہیں، اور مولانا قاری طیب صاحب کا نام بھی آپ نے سن رکھا ہوگا، ان کی پوتی ہیں، اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کی پڑپوتی ہیں. تو ان ساری نسبتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ان کا یہاں پر موجود ہونا آپ سب کے لیے بہت خوشی کا باعث ہے انشاءاللہ. اور اب میں ان سے درخواست کروں گی کہ یہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اور ان کی گفتگو آج بچوں کی تعلیم سے متعلق ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کریم کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو خود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خود نہ بدلے. آپ سب ظاہر ہے کہ اس سے متفق ہیں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے سلاطین کے سر جھکا دیے. اس نے اپنی حقانیت منوانے کے لیے بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے دانشوروں کو قائل کر دیا، اور انہوں نے اپنے تمام زندگی کے فلسفے چھوڑ کے صرف قرآن کے فلسفے کو اپنایا. اور قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو کہنا چاہیے تقریباً 1.5 صدی سے جس کے اندر سے موتی نکل کے آ رہے ہیں. ہر شخص جو تفسیر کرتا ہے، کبھی اس کا طریقہ پیش کرنے کا سائنسی ہوتا ہے، کبھی پیش کرنے کا فلسفیکل ہوتا ہے، کبھی اس کا سماجی ہوتا ہے، کبھی کوئی اور رنگ ہوتا ہے. ہر شخص کی تفسیر کے اندر ایک نئی بات ملتی ہے، جس میں نے دیکھا کہ جو مفسرین ہیں قرآن کے، جو باقاعدہ اس پر درس دیتے ہیں، ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی ایک تفسیر کو لے کے بیٹھیں، کیونکہ ہر تفسیر سے کوئی نئی بات نکل رہی. یہ اس علم کے ذخیرے کی بات ہے، اس کی وسعت کی بات ہے، سمندر جیسا علم ہے اس کی بات ہے، اور نکلتا رہے گا. یہ اس کا دعویٰ ہے انشاءاللہ کہ قیامت تک کوئی دور، کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں کسی بھی قوم کی نفسیات کے مطابق جو ہے مسائل کا حل اس میں سے نہ ملتا ہو. تو ہماری جو گرپ ہے وہ قرآن کے اوپر اتنی ہی ہونی چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ وہ دین ہے کہ جو ظاہر اور باطن کا ایک گہرا معیار متعین کرتا ہے. دوسری چیز کہ انفرادی ذمہ داریاں اور اجتماعی ذمہ داریوں کو الگ الگ بانٹ کے بھی بتاتا ہے. تیسری ایک بات جو آپ سے خاص طور سے کہنی ہے وہ یہ کہ جو مسائل ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ 4 پوائنٹس کی بیس پر ہمیں سمجھنے ہوں گے. کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسائل کی جڑ اور بنیاد ہماری سوسائٹی میں کہاں سے ہے. وجہ کیا ہے کہ 150 سال کے اندر صرف ہندوستان میں تقریباً 30,000 مدرسے قائم ہوئے. لڑکیوں کے بھی ہیں، لیڈیز کے بھی ہیں، مردوں کے بھی. پاکستان میں بھی میرے خیال سے ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اسلام کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. ہم جب اسٹیجز پہ بات کرتے ہیں تو وہ کسی اور دین کی بات کرتے ہیں، اور جب اپنی سوسائٹی میں روزانہ کے روزمرہ کے جو معاملات آتے ہیں اس وقت جو بات کرتے ہیں وہ دین کچھ اور ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب ہم قوموں کا تجزیہ کرتے ہیں تو اگر عقیدہ اور ایمان ایک طرف رکھ دیں وہ بات تو الگ ہے، لیکن اخلاقیات کے جو معاملات جو اسلام کا خاص حصہ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو
حقوق اللہ کے بعد دوسرا درجہ جو ہے عظیم ترین وہ ہے حقوق العباد کا. جب اس کی ادائیگی کی بات آتی ہے اس وقت ہم بالکل 0 پوائنٹ پر ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گیپ ہے ہماری تعلیم کے اندر، ہماری پریکٹس کے اندر، کہ ہم اسلام کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے 23 سال محنت کی. جس شخص کے قدموں میں لوگوں نے بادشاہتیں رکھ دی ہوں، جس شخص کے لیے دنیا کی ہر دولت آفر کر دی ہو، اس شخص نے یہ قبول نہ کیا ہو کبھی کہ میں اپنی امت کو وہ چیزیں اسی طرح پہنچانا چاہتا ہوں جیسی مجھ پر اتری ہیں. کوئی ان کے اوپر الزام نہ آئے کہ انہوں نے کسی لالچ میں، کسی چیز کے طلب کے اندر جو ہے وہ یہ پہنچانے کی کوشش کی ہو. 23 برس اس طرح سے زندگی گزارنا، نہ صرف خود گزارنا بلکہ اپنے پورے خاندان کو اس میں انوالو رکھنا، وہی بھوک اور وہی پیاس انہیں بھی جھیلنا. تو یہ امید ان کی جو تھی اپنی امت سے کہ وہ وہی نظام قائم کریں گے جو خیر القرون میں تھا. تو ظاہر بات ہے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم جب دین کی باتیں کرتے ہیں، ہم جب اپنے مدارس قائم کرتے ہیں، تب ان لوگوں کے لیے ایک بہت امید بن جاتی ہے جو قائم کرنے والے ہیں کہ ہم اسی معاشرے کو یہاں لا کے قائم کریں. بہرحال میں جو ذکر کرنا چاہ رہی تھی کہ وجہ کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی ریفلیکٹ نہیں کرتی، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہے دین. دین کی تعریف کیا ہے؟ دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ملائکہ علیہ السلام پر اتارا. اس کے بعد آتا ہے اسلام. اسلام وہ ہے جو ملائکہ نے انبیاء علیہ السلام کے پاس ٹرانسفر کیا، جس کے اندر شریعت داخل ہوئی. اور اس کے بعد نمبر آتا ہے مذہب کا. جب انبیاء علیہ السلام اپنے سے اگلے لوگوں تک شفٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، اس کے اندر قانون داخل ہوا، اس کو کہا گیا مذہب. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرا مذہب یہ کہتا ہے. تو وہ ان دا لائٹ آف دین اور ان دا لائٹ آف اسلام جب کسی چیز کو چیک کر رہے ہیں تو اس سے وہ مذہب طے کر رہے ہیں، اسلام کا قانون طے کر. پھر یہ لوگ جو اس کے اندر ایڈیشن کرتے ہیں اور اس کو کلیریفائی کرتے ہیں اور مختلف زمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں انہیں جب شامل کرنے کے بعد یہ ایک فقہ مرتب کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا نام رکھے گئے مسلک. مسلک کے بعد ایک چوتھی شکل اور ہے، وہ ہمارے اور آپ کے دور کی چیز ہے جس کو کہا گیا مشرب. مشرب کے معنی یہ ہے کہ وہ آپ کی اور ہماری اپنی چوائس ہے، پسند ناپسند ہے کہ آپ چاہیں کہ میں زندگی ایسے گزاروں اور میں چاہوں کہ میں زندگی ایسے گزاروں. میں یہ کہوں کہ یہ صحیح ہے، آپ کہیں کہ یہ صحیح ہے. یہ ہے وہ ذاتی رائے جو جب دین کے اندر داخل ہو جاتی ہے اس میں اس کی شکل بگڑ جاتی ہے. قرآن کریم میں ہمیں فرمایا گیا کہ آپ کو امت وسط بنا کے پیدا کیا، اعتدال والی امت. دوسری کسی قوم کو یہ اعلان نہیں دیا گیا، یہ بات نہیں کہی گئی دوسری کسی قوم کو، کیونکہ تمام دنیا کی قومیں کسی خاص وقت کے لیے تھی، کوئی خاص پیغام لے کے آئی تھی اور ایک خاص وقت تک کے لیے آئی تھی. اس کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا. اس لیے ہمارا ایمان تو ہے ان کے اوپر، لیکن ایک وہ خاص وقت کے لیے آئی تھی، خاص پیغام لے کے آئی تھی. آخری دین، تکمیل دین قرآن پر ہو رہی ہے. اس لیے ہر چیز جو کچھ ملے گی، مکمل قانون اگر کہیں ملے گا تو قرآن کے اندر ملے گا آپ کو. اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم خیر امت ہو. خیر امت کا ایک اتنا بڑا تصور ہمیں دیا گیا کہ ہر خیر کی بات اگر کہیں سے نکلے گی تو وہ اس قوم سے نکلے گی. قرآن کریم ہمارے پاس، احادیث ہمارے پاس، فقہ ہمارے پاس. اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی چیز ایسی رہ نہیں جاتی کہ کسی زمانے میں ہو، کسی دور میں ہو، کسی ملک میں ہو، آپ کو اسلام سے کوئی گائیڈ لائن نہ ملتی ہو، یہ ناممکن. تو یہاں میرا جو خاص طور سے ذہن ان چیزوں کی طرف مائل ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں میں نے اقرا انٹرنیشنل سے درخواست کی کہ وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اقرا انٹرنیشنل باڈی لے کے آئیں، یہاں ہمیں ذمہ داریاں دیں. وہ پاکستان کے لیے انہوں نے ایک الگ گروپ کا انتخاب کیا، الگ گروپ نے اس کے رائٹس لیے. باقی پورا ایشیا جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے، بامبے میں اس کا ہیڈ آفس ہے. کہ میں نے ایک چیز یہ نوٹس کی کہ ہمارے ہاں جو مدارس ہیں ان میں ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا پڑھ رہا ہے، لیکن ذہن لوگوں کا یہ بن گیا کہ جو کانوینٹ کی تعلیم ہے وہ مدارس سے زیادہ بہتر ہے. اب اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں کہ یہ ذہن کیوں بنا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جاننے کی وہ ہے
میتھڈالوجی آف ٹیچنگ. 150 سال ہو گئے ہمارے مدارس کو قائم ہوئے. ان تمام علماء اکرام کی جو ان کے بانی ہیں، جنہوں نے برٹش پیریڈ میں جنگیں لڑ کے باقاعدہ انتہائی تکلیفیں سہ کے وہ مدارس قائم کیے، ان کی محنتیں اور ان کا ایثار اور ان کی قربانیاں وہ ساری اپنی جگہ اور سب ہمیں ایکسپٹ ہیں. لیکن اس کے باوجود آج کے دور میں میتھڈالوجی آف ٹیچنگ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم صحیح ترین دین نافذ کرنے کے قابل نہیں ہو پا رہے ہیں، اپنی سوسائٹی میں اس کی عکاسی نہیں دیکھ پا رہے ہیں. مدارس کے اندر بہت بار جانا ہوا. ایک مثل وہاں مشہور ہے کہ بچہ جب حوالے کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چمڑی تمہاری دمڑی ہماری، یعنی اس کو مار پیٹ کا حق دیا جاتا ہے. بچے کی جو نفسیات کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ چاہے کہے یا نہ کہے محسوس کرتا ہے ہر چیز کو. جب اس کے سامنے قرآن کریم جیسی کتاب رکھی گئی ہے، اس کو پتا ہے کہ دنیا کی بہترین کتاب ہے، ام العلوم ہے یہ کتاب، اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میرے استاد کے ہاتھ میں چھڑی بھی ہے، تو چاہے وہ کہے یا نہ کہے لیکن اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. اور یہ چیز آج تک ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں جاری ہے یا نہیں، اگرچہ کلچرل فرق زیادہ نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ چیز انتہائی ڈینجرس ہے. دوسری چیز جو ہے کہ ہمارے ہاں جو پوش علاقے ہیں وہاں سے فون آتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کسی مولوی صاحب کا انتظام کر دیجئے، لیکن برائے کرم ان کو یہ کہہ دیجئے کہ بچوں کو عذاب سے نہ ڈرائیں. یہ آپ دیکھیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ علم دین کی بات نہیں، یہ اس شخص کی اپنی ذات کی بات ہے کہ وہ بچے کو کنونس نہ کر پائے، قائل نہ کر پائے، مائل نہ کر پائے ایکشن کے اوپر، اور وہ ڈرائے ان کو عذاب سے. انہوں نے صحیح طور پر جو ہے اسلام کو اپنی شخصیت کے اندر اڈاپٹ نہیں کیا. میتھڈالوجی آف ٹیچنگ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، انسان کی اپنی پرسنالٹی آتی ہے. آج کے دور میں اس پر خاص توجہ ہونے لگی ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بھی الگ پیریڈز ہوں، الگ اس کے لیکچر ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا نظام اس کے اندر کہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، بامبے میں، انڈیا میں، بلکہ یہ مشہور ہے عام بات کہ مدارس سے نکلنے والے طلباء کو بس کے نمبر تک پڑھنے نہیں آتے، کوئی دوسری زبان نہیں پڑھائی جاتی، سائنس کی بالکل نالج نہیں ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کی کچھ پتہ نہیں ہے. تو جب مدارس کے لوگ اس لیے فارغ کیے جا رہے ہیں کہ دنیا میں دین پھیلائیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کو سوسائٹیز کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ ہو، نہ اپنی سوسائٹی کے بارے میں معلوم ہو، نہ دوسروں کی سوسائٹی کے بارے میں معلوم ہو. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی مکمل زبان آتی ہو، ان کے کلچر سے واقف ہوں، ان کی نفسیات سے واقف ہوں. آپ پیش ہی نہیں کر سکتے اسلام کو جب تک کہ آپ مکمل طور پہ ان سے واقفیت نہ رکھتے ہوں اس قوم سے. اور آج کے دور میں جو سوشولوجی کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کتنا کانسنٹریٹ کرتے ہیں وہ کہ وہ ان کے تاریخی پہلو بتاتے ہیں قوموں کے، ان کی جو آج کی پریکٹسز ہیں ان کے بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ کس وجہ سے وہ آج کا فلاں عمل کر رہے ہیں. نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے پوری پکچر کلیئر ہوتی ہے کہ آپ کو جن کے سامنے دین پیش کرنا ہے وہ کیا نفسیات رکھتے ہیں، کیا ذہن رکھتے ہیں. اگر انہیں آپ سے مخالفت بھی ہے تو وہ بھی جب ہی کلیئر ہوگی جب آپ ان سے واقف رکھیں گے کہ کیا تاریخ. جیسے آج کل ہندوستان میں اورنگزیب کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، اورنگزیب نے اتنے سارے مندر گرا دیے، لیکن اس کی تاریخ میں اگر جائیے تو وہاں ان مندروں میں کیا ہو رہا تھا تو مسلمان پھر اورنگزیب کے سامنے، اورنگزیب کے نام کے سامنے رحمت اللہ علیہ لکھتے، کیونکہ اتنی بدکاریاں ہو رہی تھیں ان مندروں کے اندر کہ انہوں نے ہندو عورت کو سیو کیا، ہندو عورت کو محفوظ کیا انہوں نے. دوسرا ایک بہت اہم پہلو ہے سیگریگیشن آف ایجوکیشن. دینی تعلیم الگ، دنیا کی تعلیم الگ. ہمارے پاس جیسوئٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو کرسچن کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، اس کے کوآرڈینیٹر آئے ہندوستان میں. انہوں نے آ کے ہم سے ایک سوال کیا کہ ہندوستان میں تمام قوموں میں 80% ہمارے پاس بچے جو ہیں وہ مسلمان بچے ہیں. یہ ان کی رپورٹ تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو کریم پاپولیشن ہے مسلمانوں کی وہ جا رہی ہے کرسچن مشنریز کے اندر. انہوں نے ایک شکایت کی کہ یہاں مسلمان ہاتھ نہیں جوڑتے،
پریئرز کے وقت کوئی تصویر نہیں بناتے، گریٹنگز کے وقت کسی قسم کا وہ کوئی ایسی چیز کہ جو کرسمس ہوتا ہے اس وقت یا دیوالی کے اوپر یا ہولی کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کسی میں شریک نہیں ہوتے مسلمان لوگ. تو وہ ہم سے چاہتے تھے کہ ہم انہیں بتائیں، گائیڈ کریں کہ کون سا ایسا طریقہ ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ کمیونل ہارمنی کے اندر شریک ہوں، فرقہ واریت جو ہے اس کو ختم. ایک بات یہ بہت کی پوائنٹ ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ سارا ظلم، ساری افتاد مسلمانوں کے اوپر ہے، لیکن الزام بھی مسلمانوں کے اوپر ہے. ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں الزام رکھنے میں. جہاں تک ان چیزوں کی بات ہے کہ ہاتھ جوڑنے کی بات، اور یہ اس پہ ہم نے بالکل صفائی سے ان سے منع کیا کہ طریقہ تو آپ کا بھی ہاتھ جوڑنے کا نہیں تھا، یہ تو ہندوانی طریقہ ہے. آپ پوری دنیا میں کیا ہاتھ جوڑ کے عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے آ کے ہندوستان میں طریقے بدلے، تو آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے طریقے بدلیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک ہم نے ان کو توحید کا وہ پیش کیا کانسیپٹ، اور یہ کہا کہ توحید کے بارے میں اتنا زور ہے، اور شرک جو ہے اس کی جو تعریف بیان کی گئی 700 جگہ قرآن کریم نے شرک کے بارے میں جس طرح سے ذکر کیا سختی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وہ چاہے زبان سے ہو، فکر سے ہو یا عمل سے ہو، وہ شرک ہی ہے، اس کی اور کوئی تعریف نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس عمل کو بھی کہ ہاتھ جوڑنے والی بات جو آپ کر رہے ہیں اس کو بھی شرک میں ہی شمار کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہاں ہم دوسرا ایک کام کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کوئی پیریڈ دیجئے، ہم اپنے بچوں کو خود پڑھائیں گے، ہم اسلامک پرسپیکٹو میں ان کو تعلیم دیں گے کہ اسلامی اخلاقیات کیا ہیں، اسلام کون سے ایسے درس دیتا ہے کہ جب آپ کی حیثیت ایک مائنورٹی کی حیثیت سے ہو تب آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کے آداب غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہوں، اور جب آپ میجورٹی کی حیثیت سے ہوں تو آپ کے اخلاق اور آداب مائنورٹی کے ساتھ کیسے ہوں. یہ ہم خود سکھائیں گے ان کو. تو آپ کو میں جو بتا رہی ہوں اس کی جو خاص کہنا چاہیے کہ کی پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم دعوت دین کیسے دیں لوگوں کو، وہ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. میں للہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈر صرف اپنی ذات کا ہے اندر کا اور کچھ بھی نہیں. انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم آپ کو پورے ہندوستان میں جتنے کانوینٹس ہیں اس میں ہم آپ کو پیریڈ دیں گے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ آفر ان کی قبول کریں یا نہ کریں. اسی گفتگو کے بعد میں نے اقرا کو انڈیا میں لانچ کیا، اور اقرا کی 45 کتابیں انگلش میں آئیں. اس کے بعد اس کا اردو ٹرانسلیشن آیا، ہندی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، بنگالی میں اس کا ٹرانسلیشن جاری ہے، تمل میں اس کا ٹرانسلیشن جاری ہے. پورے ہندوستان کے لیے اقرا کا مکمل کریکولم جو سسٹمیٹک اور انٹیگریٹڈ کریکولم ہے، منضبط کریکولم ہے، جو نرسری سے SSC تک بچوں کو پڑھایا جائے گا، جس کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کی نفسیات اور جو ذخیرہ الفاظ ہے بچوں کے اس کے مطابق تیار کیا گیا. ایک نرسری کا بچہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے تفسیر بھی پڑھ رہا ہے، حدیث بھی پڑھ رہا ہے، فقہ بھی پڑھ رہا ہے. بچے کو خود نہیں معلوم، لیکن نرسری لیول سے پڑھ رہا ہے اتنے آسان طرز پہ کہ اسے کھیل کھیل میں وہ دینیات سیکھ رہا ہے. یہ اقرا کا کریکولم الحمدللہ اس وقت 40 ممالک میں رائج ہے، اور ہندوستان میں ہم نے تقریباً 400 اسکولوں میں لانچ کیا اس کو، جو مسلم مینجڈ اسکولز ہیں، جس میں مورل سائنس کے پیریڈ میں ہم نے اس کو لانچ کیا. اب بات آئی میتھڈالوجی کی کہ میتھڈالوجی آف ٹیچنگ پر ہم نے جو کانسنٹریٹ کیا وہ اس طرح کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اقرا کو ہم چاہتے تو بک سٹورز میں ہم رکھ دیتے کتابیں، ہم چاہتے تو ان کو پبلسائز کر کے پہنچانے کی کوشش کرتے جیسے بہت سے جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کو میں نے بطور مشن اپنایا، اس کو آگے رکھا اور اپنی جو سوچ اور فکر تھی اس کو ساتھ ساتھ میں لے کے چلی، اور ہر جگہ جہاں سے ہمیں مطالبہ ہوا اقرا کے بارے میں انکوائری کی گئی وہاں میں ذاتی طور پر گئی، اور وہاں اکیڈمیشنز اور جو پرومیننٹ فیگرز تھے شہر کے ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا، جن کو ہندوستان کا پولیٹیکل سیناریو، ان کا سوشل سماجی سارے پہلو ان کے سامنے رکھے کہ اس وقت مسلمان بچہ اگر کسی برائی کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس میں قصور بچے کا نہیں ہے. چاروں طرف سے ٹی وی ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، چاروں طرف سے جو بوچھار ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی معصوم ذہن کو کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے. تو ہمارا قصور ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے پہ پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. میں نے جا کے ڈائریکٹ ایڈریس کیا، بے شمار قسم کے سوال، بے شمار قسم کی الجھنیں، مخالفتیں، یہ مسلک وہ جماعت، کہ جب کسی پازیٹو چیز کا نیگیٹو طریقہ کار پر آپ ابتدا کریں گے
تو امپریشن نیگیٹو پڑے گا، پازیٹو نہیں پڑے گا. آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں صحیح ہوں فلاں غلط ہے، تو اس کو یہ نہیں یاد رہے گا کہ آپ صحیح ہیں، یہ یاد رہے گا کہ فلاں غلط ہے. اس کی سوچ اور فکر ویسے ہی ڈیولپ ہوتی جائے گی. پھر آپ یہ چاہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ قوم کا لیڈر بن جائے، قوم کو سنبھال لے جا کے، تو کیسے ممکن ہے جبکہ شروع سے ہی اس کو نیگیٹو سوچ دی گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسے SSC تک بالکل دین کی جو پیور شکل ہے وہ اسے پڑھنے دیجئے، اسے سمجھنے دیجئے، توحید کا پیغام سمجھنے دیجئے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، رسالت سمجھنے دیجئے، اس کو قرآن سمجھنے دیجئے، اس کے پیغامات سمجھنے دیجئے. بعد میں آپ بات کریے کہ کیا مسلک ہے اور کیا وہ ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ایک سیگریگیشن ہمارے ہاں کا مسئلہ تھا، ایک بہت بڑا ایک میتھڈالوجی کا تھا. میتھڈالوجی کے لیے ہم نے پریکٹیکل جو سٹیپس لیے ہیں وہ ہیں کہ ہم نے جب ان جگہوں کا دورہ کیا تو وہاں لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ اپوائنٹڈ ٹیچرز ہیں مورل سائنس کی. مورل سائنس کا پیریڈ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہمیں آفر ہے مائنورٹیز کے لیے کہ آپ اس پیریڈ میں کچھ بھی پڑھا سکتے ہیں. گورنمنٹ کا پروپوز سلیبس پڑھا سکتے ہیں یا اپنا مذہب پڑھا سکتے ہیں. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ان کو کہا کہ آپ مورل سائنس میں ہفتے میں 2 پیریڈ ہوتے ہیں، اس میں آپ لانچ کریے دینیات. جب ٹیچرز کی بات آئی کہ ٹیچرز مورل سائنس پڑھاتی آئی ہیں، وہ کیسے اچانک اسلام پڑھانے لگے، تو ہم نے ان کو فری ٹیچرز ٹریننگ آفر کی، ہاؤ ٹو ٹیچ اسلام ٹوڈے. 18 سٹیز میں اب تک ہم نے ٹریننگ دی ٹیچرز کو. اور ہم نے اس میں کیا کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ اکرام کا دور، خلفائے راشدین کا دور، اس میں جو طریقہ کار تھا اس کو ہم نے کنگھالا، باقاعدہ چھان چھان کے. ہم نے 3 مہینے ہمیں لگے، تقریباً 10 شہر کی ٹاپ موسٹ ٹیچرز، گولڈ میڈلسٹ ٹیچرز، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پروگرام تیار کیا، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام، کہ آج کے دور کے بچے کو، آج کی جو نفسیات ہے کہ جس میں چاروں طرف سے اس کے پاس مسائل ہیں، انفارمیشن بے انتہا ہے، بچے کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کے چپ نہیں کر سکتے، اس کے ہر سوال کا اسے کنفرم اور مستند جواب چاہیے اس کو. اس طریقے کو بدل کے نئے طریقہ ڈیولپ کرنا. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ 2 دن کے ہم نے جب ٹریننگ پروگرام مکمل 2 دن کا ایک سٹی میں ہوتا تھا، اتنی دلچسپی لوگوں کو، اتنی دلچسپی کہ لوگوں نے باقاعدہ اس کو ویلکم کرنا شروع کیا. پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ 3000 ٹیچرز کو ٹرین کر چکے اب تک، جو فری ٹریننگ ہوتی ہے. اور اچھی بات اب یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام بہت سے جو اس میں شریک رہے، انہوں نے سنی وہ سب چیزیں. انہوں نے اس بات کو کہا کہ اگر انگلش نہ آنے کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے ناواقف ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے کیا. اب الحمدللہ اقرا کی طرف سے ایک جینٹس کی ٹیم تیار ہوئی ہے جو مدارس میں جا کے ٹریننگ دے گی اور علماء کو نئی میتھڈالوجی. ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ جو ٹیکنکس بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ہیں وہ تمام ٹیکنکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہیں، وہ سب وہی ہیں ایگزیکٹلی. کس طرح سے وہ بچے کو ٹریننگ دیتے تھے، اور بچے کی بھی عمروں کا تعلق تھا. اس کے بعد خواتین، مرد، اور پھر اس میں مردوں میں بھی جو نئے تھے، جو سینئر تھے، ان کی الگ الگ تعلیم، کس طرح سے تربیت ہوئی. امام ابو حنیفہ کا دور، امام شافعی کا دور، امام مالک کا دور، سب پیریڈز میں جو ہیں آپ کو ٹیکنکس ملیں گی پڑھانے کی، جو اب آج ویسٹ آ رہی ہیں، ویسٹرن کنٹریز سے آ رہی ہیں. بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ہم یہ کہتے ہیں اب ان سے کہ ہم نے بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ٹیکنکس کو مشرف اسلام کر لیا، کلمہ پڑھا دیا اس کو. تو یہ چیز جو ہے اس کے بارے میں ہمیں خاص طور سے سوچنا چاہیے کہ ہم جب میتھڈالوجی کی بات کرتے ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ امریکہ میں ہم لوگ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ اس نے چاکلیٹ کھائی، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ جا رہا تھا، اور چاکلیٹ کا ریپر اس نے ایسے الٹا کر کے پیچھے پھینکا ڈسٹ بن میں. تھوڑی دور جا کے اسے احساس ہوا کہ وہ ڈسٹ بن میں گیا یا نہیں گیا. پلٹ کے دیکھا تو ڈسٹ بن کے پاس پڑا ہوا تھا. وہ بھاگتا ہوا گیا، جا کے اسے اٹھایا اور واپس اس نے. یہ امریکن بچہ تھا. بات چھوٹی سی ہے لیکن اس نے میرے ذہن کو اتنا متاثر کیا کہ کس قسم کی تعلیم ہے جو یہ 8 سالہ بچہ، اسے اتنا احساس ذمہ داری ہے، سیوک سینس ہے کہ اس نے اس ریپر کو اٹھا کے اندر ڈالا. یہ چیزیں ہمیں خاص طور سے بتائی گئی. صفائی کو نصف ایمان کا مقام دیا گیا. لیکن جتنے مسلم محلے پوری دنیا میں، بلکہ گندگی سے ہمارے محلے پہچانے جاتے کہ بسیار خوری کن ذہنی لاتی.
کہ جتنے اعلیٰ درجے کے کھانے، جتنی اوور ایٹنگ ہمارے ہاں ہوتی ہے، میں ابھی شادیوں میں شریک ہوئی، اتنا تیل چڑھا ہوا کھانوں کے اوپر، جتنی ہمارے ہاں ہوتی ہے اتنی کہیں نہیں میں نے دیکھی. لوگ صحت کا خیال کرتے ہیں، اور یہ کتنی اہم بات ہے کہ بسیار خوری کن ذہنی لاتی ہے. یعنی صرف یہ آپ کی جسم کو متاثر نہیں کرتی، ذہن کو کند کر دیتی ہے. پوری قومیں کی قومیں اس سے برباد ہو سکتی ہیں. یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. ہمیں فرمایا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، لیکن جتنے چوری چکاری کے دھندے ہیں، جتنے اسمگلنگ کے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ٹاپ لسٹ پر اگر کسی کا نام آتا ہے تو مسلمانوں کا نام آتا ہے. دوسری ایک چیز بچے کی اور بچی کی نفسیات. ہم جب تعلیم دیتے ہیں تب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ لڑکی کی نفسیات لڑکے کی نفسیات سے مکمل طور پہ الگ ہوتی ہے. میرا ایک کام خاص طور سے اس پہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے ایک الگ نصاب لکھا جائے باقاعدہ، اس لیے کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی دنیا بالکل الگ بنائی ہے. اس کا ایریا آف ورک الگ ہے، اس کا ذہن الگ ہے، اس کی نفسیات الگ ہے، اس کا سوچ اور فکر، اس کی ہر چیز الگ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کریکولم 150 سال پہلے مردوں کے لیے تیار ہوا تھا وہ عورتوں کے لیے بھی افیکٹو ہو سکتا ہے؟ قرآن، حدیث اور تفسیر تو ٹھیک، لیکن اس وقت جو ریسرچ ہوئی ہے، بے شمار چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں بعض چیزوں کا جو مطالعہ ہوا اس میں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی آدھی رسپانسبلٹی خواتین کے اوپر ہے، اور خواتین کانفیڈنٹ نہیں ہیں، خواتین انویزیبل بھی ہیں، خواتین جو ہے ان کے ذہنوں کے اوپر جمود طاری ہے، وہ اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی دنیا کے بارے میں خود نہیں سوچتی ہیں. ان کو ایک فکر دی گئی جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں دی ہے. وہ 2-3 چیزیں ہیں جس میں ذہنی طور پر وہ اس کے لیے تو آمادہ ہے کہ وہ اپنا حق بھی چھوڑ دے، اپنے لیے کوئی مطالبہ نہ کرے، ہر چیز اس کے لیے غلط. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا خواتین نے اسے ایکسپٹ بھی کر لیا. فرض کیجئے کہ طلاق کے مسئلے آتے ہیں، آپ کے تو ملک کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے کورٹ کے تحت کر دیا. ہمارے ہاں تو SMS سے طلاق، فیکس سے طلاق، رجسٹرڈ پوسٹ سے طلاق، 3 طلاق، اچانک زندگی بدل گئی اس کی. لیکن خواتین جب مذہبی خواتین ایک ساتھ بیٹھتی ہیں تو وہ اس پہ کبھی بات نہیں کرنا چاہتی. اس مسئلے کو وہ خالص سماجی مسئلہ سمجھتی ہیں، دینی مسئلہ نہیں سمجھتی. اور یہ نہیں، صرف اس کے علاوہ بے شمار قسم کے مسئلے ہیں کہ جس کے بارے میں ان کا ذہن آمادہ ہے اس چیز کے لیے کہ عورت جو ہے وہ سیکریفائس کے لیے تیار ہوئی ہے، قربانی کے لیے. معاف کیجیے گا مجھے یہ کہنے سے، یہ تصور ہمارا نہیں ہے، یہ تصور دوسری قوموں کا تھا. انہیں مبارک ہو. ہمیں اگر کوئی حق دیا گیا تھا تو وہ اس لیے کہ ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی بنائیں، ایسی سوسائٹی کہ جس کو دیکھ کے دوسری قومیں اسلام کی طرف غالب ہوں. آج مجھے بتائیے کہ کیا ہم ہیں اس قابل، خاص طور سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، کہ ہمیں دیکھ کے کوئی اسلام قبول کرے؟ یہ کمیونٹی ہندوستان میں مسلمانوں سے کہتی ہوں کہ ہندو کمیونٹی دنیا کی سب سے بیسٹ کمیونٹی ہے جو آپ کو ملی تھی، سب سے بیسٹ کمیونٹی، کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، سے کچھ بھی نہیں ہے. اتنا سطحی قسم کا مذہب ہے کہ میں ٹرینوں میں جب سفر کرتی ہوں، لوکل ٹرین کے اندر 15 منٹ اور 20 منٹ میں میرا اسٹیشن آ جاتا ہے. میں کوئی بھی ایک ایشو لے کر ان سے بات کرنا شروع کرتی ہوں تو 10 منٹ کے اندر وہ کنونس ہو جاتی ہے، اور وہ ہاتھ پکڑ کے اور درخواست کرتی ہے کہ مجھے آپ قرآن کریم دے دیجئے. لیکن اتنی بڑی کمیونٹی کے لیے تو باقاعدہ پلان کے ساتھ کام ہونا چاہیے. ہمیں جنریشنز پہ ورک کرنا پڑے گا کہ ہم بجائے اس کے کہ یہ مظالم سہتے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم دنیا بھر کے تانے سنتے رہیں، دعوت دین کا کام ہونا چاہیے، پرزور طریقے پہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. تو جب آپ تعلیم حاصل کریں تو ذرا ان چیزوں پہ غور کر لیں کہ مسائل آپ کے کیا ہیں. ایک سوسائٹی کے اوور آل مسائل ہیں جس میں مرد بھی آتے ہیں اور آپ بھی آتی ہیں، اور ایک آپ کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، خود عورت کے مسائل ہیں جس کو مرد کبھی طے نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھی کہ جب خواتین کے مسائل آتے تھے، ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ان سے ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ عورت کے اگینسٹ میں چلا جائے. لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ریفر ہو رہے ہیں کیسز جس میں عورت کی نفسیات داخل ہو رہی ہے.
اس بات کا ایک فرق الگ ہو جاتا تھا. آج ہمیں بتائیے کہ کتنے ایسے دارالقضاء، کتنے ایسے کورٹس ہیں کہ جس میں عورت مفتیاں ہیں یا عورت قاضی ہے. اب بات اس کی آتی ہے کہ عورت مفتی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی. جو ہم کریکولم کے اوپر کام کر رہے ہیں، عورتوں کا کریکولم، اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر ایک کامران صاحب ہیں جنہوں نے 9 سال ریسرچ کرنے کے بعد یہ عجیب و غریب ایک انکشاف کیا، بلکہ ابھی کریں گے، وہ بھی مجھے بتایا تھا، میں آپ سے ڈسکلوز کر رہی ہوں کہ 9 سال میں انہوں نے 37,000 محدثات فائنڈ آؤٹ کی ہیں. 37,000 محدثات جو ابھی تک چھپی ہوئی تھی، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، وہ عربی کتابوں سے لا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ عورت کا جو رول تھا وہ بہت اسٹرانگ رول تھا. عورتیں مفتیاں بھی تھیں، عورتیں قاضی تھیں، جج تھیں، سب کچھ تھیں. ظاہر بات ہے کہ سوسائٹی کو کنٹرول کرنے میں اگر مرد کا کوئی مقام ہے تو عورت کا بھی مقام. اس لیے ہمیں آئندہ کے لیے اسٹریٹجیز ایسی طے کرنی چاہیے کہ ہمیں صحیح دین، اور واقعی اس کے اندر ہمیں کوئی حق نہیں ہے خلط ملط کرنے کا. دین میں جتنی چیزیں ہیں ان کو ایز اٹ از پہنچانے کی ذمہ داری ہے لوگوں کے اوپر، نہ اس میں اتنی سی کوئی چیز ایڈ کرنے کی، نہ اس میں ختم کرنے کی. کوئی حق نہیں ہے ہمیں. اگر کوئی حق ہے تو اسے اسی طرح ٹرانسفر کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے. میں نے ایک چیز نوٹس کی جس کو میں نے علماء اکرام سے باقاعدہ ڈسکس کیا کہ وہ چھوڑ دیجئے جو مستشرقین کہہ رہے ہیں، جو مغرب کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں کہ قرآن کریم کا مس انٹرپریٹیشن ہوا ہے، وہ چھوڑ دیجئے. ان کو کہنا ہے وہ کہتے رہیں گے، لیکن ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو بہلا نہیں سکتے. بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سوچنا پڑے گا. قرآن کریم کا مس انٹرپریٹیشن نہیں ہوا، جس کے بارے میں ان لوگوں سے کہہ کے آئی ہوں، مغرب کے جتنے ممالک تھے وہاں میں یہ بات کہہ کے آئی ہوں ان سے کھل کے کہ اتنی بڑی بھول کوئی مفسر نہیں کر سکتا کہ جو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے تفسیر قرآن کریں اور عورتوں سے اتنے باعث ہو جائیں کہ وہ صرف خواتین سے متعلق آیات کو جو ہے مس انٹرپریٹ کر دیں، انہیں اپنی آخرت خراب کرنی ہے. یہ الزام غلط ہے. دوسری چیز جو ہے احادیث کی بات، کہ احادیث کو بھی محفوظ کرنے والے کون لوگ تھے اور ان کے ریکارڈز ہمارے پاس، سلسلے ہمارے پاس. اسلام کی سب سے بڑی خوبی جو ہے اس کا سورسز آف انفارمیشن ہے کہ آج ہمیں یقین ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں الحمدللہ وہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا. یہ کسی اور کو، قوم کو یہ تسلی اور یہ تشفی حاصل نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. تو وہ پوچھتے ہیں کہ پھر کہاں. میں کہتی ہوں کہ جو آج کے دور کے ہم اور آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ جب لکھتے ہیں چیزوں کو، مسائل کو لکھتے ہیں، تو اس میں قرآن کی آیات بھی لکھتے ہیں، یہ مرد کا حق ہے، یہ عورت کا حق ہے. انٹو بریکٹ جب وہ اپنی رائے لکھتے ہیں تو وہ اس کا انداز اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ عورت اگر ترک کر دے اپنی چیزوں کو تو اس کے لیے زیادہ جنتیں، زیادہ بشارتیں. انداز اس طرح کا ہے، وہ کھل کے نہیں ہیں چیزیں لیکن اس طرح کی ہیں. اب کچھ کتابیں آئی ہیں تو اگر عورتیں باقاعدہ مفسرہ ہوں، محدثہ ہوں، فقیہ ہوں، کوئی مجال نہیں ہے کسی کی بھی کہ وہ ان چیزوں کو کسی اور طریقے پر، یا یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ بعض دفعہ قصور بھی نہیں ہوتا کسی کا، لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ عورت کی طرح مرد نہیں سوچتا، مرد اپنی سائیکولوجی کے مطابق ہی سوچتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ان میں شدت پسند بھی ہوتے ہیں، نرم بھی ہوتے ہیں. اور ہمارا جو ایشیا کا مزاج بنا ہوا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جتنی شدت دین کے اندر داخل کی جائے اتنا تقوی اور اتنے پرہیزگاری سمجھتے ہیں لوگ. تو میں نے جیسے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی کہ آپ کو امت وسط بنا کے پیدا کیا، اعتدال والی امت، آپ کی ایکسیپٹیبلٹی دوسروں کے ہاں ہو، وہ ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے. دوسری چیز یہ، یہاں پر اگرچہ اس کی بہت گنجائش نہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر آپ شادیاں ہو کے معلوم نہیں کہاں کہاں جائیں گی. اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اسپین کے اندر مسلمانوں کے جو مدارس تھے، مسلمانوں کے جو کالجز تھے، وہ سب کے لیے اوپن تھے. مسلمان دین صرف اپنے 4 دیواری کے اندر نہیں پڑھا رہے تھے، ان کے اداروں کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی تھا، اتنا اچھا تھا کہ ان میں غیر مسلم شوق سے پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو نتیجہ ہوتا تھا کہ اسلام کو پھیلانے میں دیر نہیں لگی. آج وہ اسٹریٹجیز بھی کہیں کھو گئی ہیں، کہیں گم ہو گئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ میں ہم گئے تو وہاں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی کہ بھئی آپ بچوں کو اسلامک اسکول میں داخل کریں گے، یا تو انہوں نے کچھ نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے.
کیوں نہیں کریں گے؟ بھئی جینا مرنا یہاں ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان قوموں کے ساتھ. جب بچے اپنے ہی لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، ان کو تو سمجھیں گے نہیں. آپ چاہے دینی کا کام کرنا چاہیں، تبلیغی کا کام کرنا، جب انہیں سمجھتے نہیں ہیں تو انہیں پہنچائیں گے کیسے آپ؟ تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے. گلوبلائزیشن دنیا کا روزانہ جو ہے وہ فاسٹ سے فاسٹ ہوتا جا رہا ہے. ہم لوگ سب منگل ہو رہے ہیں. ہمارے سامنے اس وقت یعنی وہ چیزیں رہی نہیں کہ جیسے حضرت امام ابو حنیفہ کے فتوے جو ہیں ان کو ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ خشکی کے علاقے میں تھے، اور امام شافعی جو تھے ترائی کے علاقے میں تھے. تو بہت سی چیزیں اس وجہ سے آئیں، بہت سی چیزیں اس وجہ سے آئیں. ان کے پیریڈ، ان کے زمانے الگ الگ. آج شافعی ادھر آ رہے ہیں، حنفی ادھر جا رہے ہیں. تو ان چیزوں پر غور ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے لیے کون سے طریقے اپنانے ہوں گے کہ جس پر ہم اپنی نئی پود، نئی جنریشن کی ذہنی اس کی تربیت ہم کر سکیں.